اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں جی اس پلانٹ ارتھ پہ ٹاپ کی جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں نا جی ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنی غیر معمولی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے معجزات عیسیٰ ابن مریم کو دیے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، انکلوڈنگ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوور آل فضیلت تمام انبیاء کے اوپر وہ اسٹیبلش ہے، لیکن چند ایک خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں میں بانٹ دی ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ باقی انبیاء کی طرف وہی آئی ہے۔ ہاں، شب معراج آسمانوں پہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، لیکن اس دنیا پہ نہیں، شب معراج وہ بھی آسمانوں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ فضیلت کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب معراج کے موقع پر انبیاء کرام کو جمع فرمایا یروشلم ایلیا میں، بیت المقدس کے اندر، تو وہاں پر آپ نے امامت فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی اوور آل فضیلت کی جو قرآن میں آیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ تفضیل بین الرسل یا عربی میں تفضیل بین الرسل، یہ عقیدہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے جو قرآن میں ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کوئی شخص سٹارٹ میں پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں سورۃ النساء میں کہ اللہ اور رسول میں بھی ایمان لانے میں فرق کرے یا رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے، وہ پکا کافر ہے کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے۔ جس طرح یہودیوں نے دیکھیں جیسس کرائسٹ کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، حالانکہ پروفیسیز موجود تھی ان کی کتابوں میں کہ ایک مسایہ آئیں گے، وہ مسایہ آئے، وہ ان کی حرام خوریوں کے اوپر مولویوں کو پادریوں کو بتاتے رہے، یروشلم میں لیکچرز دیتے رہے، لیکن وہی بات ہے کہ بھئی 80-90 سال کے جو بڈھے ہیں ان کے سامنے اگر ایک 25 سال کا کالی داڑھی والا نوجوان کھڑے ہو کے یہ کہے کہ حرام خوریاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے تھے ہم تو بنی اسرائیل میں سے کسٹوڈین ہے، اس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیکل سلیمانی کے وارث ہم ہیں، اور ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے واز کیسے ہضم ہوں گے جبکہ وہ چن چن کے غلطیاں ان کی نکالتے تھے۔ میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں طارق جمیسا والی انہوں نے کی ادھر، ورنہ تو سارے گلے لگا لیتے۔ وہ تو کہتے تم حرام خور ہو، سود خور ہو، اشرافیہ کے لیے تم نے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، عوام الناس کے لیے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسٹوڈین کہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا، بنو اسرائیل کا، اور کرتوت تمہارے جو ہیں وہ شیاطین والے ہیں، سموچے اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو۔ اب اس طرح کی جو کڑوی کڑوی باتیں ہیں، اختلافی موضوعات جو ہیں، یہ کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کریں گے ہم، قتل کے فتوے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں
حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا، وہ صاحب امت نبی تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میری ویڈیو دیکھ لیں، ریکارڈڈ ہے، اس میں میں نے تفصیل سے گفتگو اس حوالے سے کی ہے. تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے. عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا، گمراہ ہو گئے. مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے مطلوب ہے. اسی لیے دیکھیں کہ چونکہ سب سے بڑا ایک ریلیجن پلانٹ ارتھ پہ اس وقت کرسچینٹی تھا جب نبی الاسلام تشریف لے کے آئے ہیں. آج بھی ہے لیکن وہ نام نہاد ہی رہ گیا، اس وقت تو واقعی وہ پریکٹسنگ تھے. اور پھر نبی الاسلام کے بعد بھی کئی سو سال تک مسلمانوں کی جنگیں ان سے ہوتی رہی ہیں. پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بنیادی یعنی مذہب تھی. آج تو اس طرح یہ لوگ مذہبی نہیں رہے، سیکولر ہو چکے میں، اور اکثر یہ تو ایتھیسٹ ہو چکے میں. لیکن اس وقت تو یہ بہت مذہبی لوگ تھے، اس لیے قرآن پاک میں نبی الاسلام کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا. سورہ آل عمران کا جو سٹارٹ ہے آلموسٹ 70-80 آیات جو ہیں وہ نبی الاسلام کو نجران کے جو پادری تھے ان کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا، کیونکہ انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی دعوت کھڑی ہوئی ہے. تو وہ وفد پورا لے کے آئے تھے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے سارے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ جب بات نہیں ماننی کسی نے تو ٹامک ٹوئیاں کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھ لیں مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں، حدیث رکھیں، کوئی نہیں بات مانتے. یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا، علماء نصارہ کا تھا. چونکہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے منوانا تھا، تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا. اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے، ظاہر نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائلیں کریں. یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے. کسی کو موبائلیں کرنے کا شوق ہے، جا کے ہندوؤں سے موبائلیں کرو، کرسچن سے کرو، ان سے تو کوئی نہیں کرتا. مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائلہ کرو، اندازہ کرو. تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آتے ہیں. اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے. مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہم السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں گئی. نبی الاسلام نہیں لے کے گئے، چونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ موبائلے سے بھاگ گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم موبائلہ کریں گے تو تباہی ہوگی. جس طرح کیسے روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت، ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا. سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ تھا، اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں.
جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنس کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد، یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں. پھر جو ان کا مرزانہ پیدائش کا ذکر ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور پھر سورہ مریم میں. بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح. اللہ تو خود روح سے پاک ہے نا، اللہ کی زندگی کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اور پھر سورہ الزخرف میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے. اور سورہ آل عمران میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کے خلاف مکر کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تھی. اور سورۃ النساء میں تو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور اس کے اندر آپ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے. اور اس کا ذکر اس آیت میں، پھر وہ حضرت ابو ہریرہ وہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے،
اس ٹاپک پہ میں تفصیلی یہ غامدی صاحب نے جتنے چوہے چھوڑے ہیں نا، میں نے لاجیکل جواب ایک ایک بات کا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک صرف اس طرح ہاتھ کر کے یا کوئی اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کر کے نہیں بات ہوتی. بات وہ ہوگی جو ریٹن میں ہے موجود کہیں پہ. آپ نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھنا ہے تو وہ تو میرے بھائی تمام مکاتب فکر نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا ہوا ہے. جو تصوف کے ماننے والے ہیں انہیں اس میں مزہ آتا ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ دین تو ایک علم کی دنیا ہے. علم کی دنیا میں آپ قرآن، سنت، اجماع امت، یہ 3 مین دلائل ہیں جس کو لے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے نا، ان کا وہم نکالا ہے کرسچنز کا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یعنی پیغمبروں کا یہ فخر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے. یہاں تو عام مولوی نہیں ہے سننے کے لیے تیار. آج تک کسی مولوی کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوا آپ نے پایا ہے اللہ کا بندہ مولانا فلاں؟ یہ لکھ کے بھی دیکھ لیں. وہ اتنی دمیں سال لگواتے ہیں. شیخ الحدیث، استاذ العلماء، علماء کے بھی استاد، اور علماء کو کیا مدرسوں میں سکھاتے ہیں وہ ویڈیو لیکس میں پتہ چلتا رہتا ہے. یہ ان علماء کے استاد اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں. اب مجھ سے نہیں آپ نے پوچھنا کون سے ہیں، میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ. اور یہاں پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا سورہ نساء میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ کوئی اور ہی کچھ بننا چاہتا ہے، تو قیامت والے دن ہم ان کو پھر جمع کر لیں گے. اور جو لوگ بھی اگر اس قسم کے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ پریکٹیکلی انبیاء کے کیس میں ایسا ہونا ہے. بیسیکلی انبیاء کو سینٹر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں تک میسج پہنچاتا ہے کہ تجھے تو شاہی کوئی نہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تجھے تو شاہی کوئی نہیں، تو بابے شاہی کوئی نہیں. اگر انبیاء کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. پھر سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو غیر معمولی معجزات عیسیٰ ابن مریم کے آئے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، اور جو اندھے تھے، کوڑی کے مریض تھے، ان کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے، اور پھر مٹی کی مورت وہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. یہ بڑے غیر معمولی معجزات ہیں. یہ کسی اور پیغمبر کے حق میں نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سورہ مریم میں اور آل عمران میں کہ مریم کو پہلے بشارت دی تھی کہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. یعنی یہ اتنی ایکسٹراآرڈنری پرسنالٹی، پیدائش معجزانہ، دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ، اور معجزات تو بے شمار، اور پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے. کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا. قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں آیا نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا. عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے، وہ زندہ اٹھائے گئے، اس لیے واپس آئیں گے، اور پھر 40 سال تک یہاں پہ رہیں گے. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا، اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے. اور کرسچنز بھی اسی انتظار میں کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور مسلمان بھی اسی انتظار میں. سب کوئی یعنی اپنے اپنے اعتبار سے امید ہے. اب مجھے بتائیں کسی مسلمان کو 1% بھی کبھی وہم آتا ہے کہ یہ جو کرسچنز امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ یہاں پہ وہ 3 خداؤں کا عقیدہ پھیلائیں گے؟ کیا کسی مسلمان کو وہم بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں 2.25 ارب؟ نہیں آتا نا. بس سرکار 2.25 ارب کرسچنز اگر آپ کو غلط عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتائیں تو ایک جاہل مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ تعداد میں 2.25 ارب ہے.
مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو سرکار آپ کے فرقہ تو کوئی بھی 2.25 ارب نہیں ہے, آپ تو ٹوٹل 1.25 ارب ہیں, ان میں بھی فرقے بنائے تو کروڑوں میں ہے. تو آپ کے کروڑوں فرقوں اور ان کے لاکھوں علماء کی وجہ سے اگر کوئی مجھے کہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے, مروی کو فرق نہیں پہنتا. میں تو وہی مانوں گا عقیدہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن و سنت میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کے خلاف 2.25 ارب کرسچنز کا دعویٰ آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن تو واضح ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن تو واضح ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے. اور پھر سورہ مریم میں جس شان سے آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو آپ کہتے ہیں ہم تو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بھائی 2.25 ارب لوگوں کی چیخو پکار آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو آپ کروڑوں میں بھی ہو, ہم آپ کی چیخوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائیں گے. رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کردہ تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے خلاف ہو. سمپل ہے. آلریڈی یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا, سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی دھونس جس طرح آپ پہ اثر نہیں کرتی, اس طرح آپ کے علماء کی دھونس بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی. میں نے اس لیے بارہ کہا ہے کہ جن بابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے نا یہ قبر سے بھی نکل آئے اور ہم سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں, تب بھی ہم کہیں گے حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. ویسے ایسا ہوگا نہیں ہے, نکلتے ہی غائب کر دیں گے انہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی تو امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ماننا ہے یا دجال کے فالوورز کی طرح آپ نے شعبدہ بازیوں سے امپریس ہونا ہے. وہ دجال کے پیچھے جتنے لگیں گے وہ شعبدہ بازیوں سے امپریس ہوں گے نا. اور جو بخاری مسلم میں وہ کامل الایمان مومن کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا سامنے اور کہے گا تو دجال ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا فرمان پہنچا ہے. وہ تو نہیں کہے گا منو حضور نے خواب ہی چاہ کے دسیا یا میں کشف کے ذریعے دیکھا ہے. فرمان کو لے کے چل رہا ہوگا, حدیث کو لے کے چل رہا ہوگا. تو آج بھی جو قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہیں وہی الحمدللہ حق پہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین قائم رہے گا اسی طریقے سے اپنی سچائی کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب ہی رہیں گے. غالب سے مراد ہے اپنے دلائل میں, کیونکہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اس گروہ سے مراد ہے ہوا اہل العلم, جو اہل علم ہے. تو علم تو دیکھ لیں ان کی موت ہے, ذرا سی علمی بات کریں, یقین کریں یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ریئل اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مخالف علماء کی نا ویڈیوز لگا کے نا سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جب کبھی بھی میں نے کوئی ویڈیو لگائی ہے نا تو 5 منٹ کے بعد نا میں بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ ہے. اب مجھے بتائیں جب کوئی ایسا بیان کر رہا ہے تو آپ کو کوفتی ہوگی, پھر اینڈ پہ میں اپنی ویڈیو خود ہی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اسے انجوائے کرتا ہوں. یہ ایڑی کہانیاں نہیں یار, کسی نے توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی آیت پیش کر دے, کوئی حدیث پیش کر دے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں اس پلیٹ فارم سے مخالفین کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. کہیں آپ کو کوئی کہانی کرانے لگے تو ہم پہلے ہی بتا دیں گے کہ سرکار وہ آپ سے یہ کہیں گے لیکن یہ 2 نمبری کر رہے ہوں گے, اصل میں چیز یہ ہے, آپ خود پڑھیں. یہ کیا ہوا کہ جی یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو ہم کس کی بات مانیں؟ سرکار یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کہے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ 3 فٹ چوڑا ہے اور دوسرا لمبی داڑھی والا کہے یہ نہیں 3 کلومیٹر چوڑا ہے, تو آپ کہیں چونکہ اس کی داڑھی لمبی ہے لہٰذا اس کو میں نے 3 کلومیٹر ماننا ہے. تو آپ تو مان سکتے ہیں لیکن آپ کا بچہ نہیں مانے گا, وہ کہے گا ابا جی عقل نہیں تھوڑی کام کر دی, تو اسی داڑھی پہ دیکھ دو, میں تو نظر پہ آ رہا ہے کہ 3 کلومیٹر نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. یہاں داڑیاں لمبی ہونے پہ پگڑیاں بڑی باندھنے کے اوپر لوگ فیصلے کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ فیتا لیں, ٹھیک ہے.
فیتا مار کے دیکھ لو، اگر یہ فیتے میں 3 فٹ نکل آتا ہے تو چاہے کوئی انگریز ہے، کلین شیو ہے، داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی والا ہے، جو بھی ہے اس کی بات آپ مان لیں. اور اگر یہ نہیں نکلتا تو چاہے یہ پورا ایک سلسلہ ہو 1200-1400 سال کے علماء کا، تو وہ نسل ظاہر گمراہی بھی تو بچے دیتی ہے نا، نسل در نسل. وہ سارے نقال ایک دوسرے سے نقل کرتے 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 آتے ہیں. مثلا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب چونکہ اس وقت مفتی اعظم دیوبند پلانٹ ارتھ پہ ہیں، اب انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع پہ ایک کتاب لکھی مولانا مودودی کے خلاف. وہ آپ کتاب پڑھیں تو یقین کریں ہمارا عام سٹوڈنٹ بھی وہ کہے گا کہ یار یہ مفتی اعظم ہے. اچھا، لیکن وہ انہوں نے، آپ جیسے لوگ تو انہوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھے کہ یہ ایسی مخلوق بھی دنیا میں آ جائے گی جو کہے گی دسو کتنے لکھے ہے. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ تو انہی کو پڑھا رہے تھے جن کا عقیدہ صرف یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا. مفتی صاحب کے اوپر کوئی شیطان نازل ہوا یا انہوں نے کوئی رحمان کی نازل کردہ کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز پڑھی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب وہ اس میں انہوں نے حدیث لکھی کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، تو پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ہمیں ملی ہے. ایک بخاری میں ملی ہے کہ وہ آل مروان جو ہے وہ سب کا انہوں نے سہل بن سعد الساعدی کو کہا، اور سب سے مراد تنقید ہوتا ہے بس، اور تو کوئی حدیث نہیں ہے. حالانکہ میں نے کم از کم 10 حدیثیں مین سٹریم کی کتابوں سے پیش کی ہیں. چلے میں اسی پہ ہی آ جاتا ہوں. یہ جو بخاری میں حدیث پیش کر رہے ہیں نا حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر سے نکال کے، جس میں سب کا موجود ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا سہل بن سعد الساعدی نے، جو ابو تراب والی حدیث ہے. یہ سیم حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اور امام مسلم نے وہاں پہ سب کا ترجمہ خود حدیث میں جو موجود تھا وہ کیا ہوا ہے. وہ بہت خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک ہے بقول عمران خان صاحب کے. یہ تو کہتے ہیں نا سب گالی ہے، وہاں الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب، کہ وہ کہتے تھے تم کہو ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. 6229 صحیح مسلم. اب تقی عثمانی صاحب کو یہ حدیث کیا نظر نہیں آئی مسلم کے اندر، اور وہی واقعہ تھا جو بخاری میں بھی تھا. اور دعویٰ دیکھیں کتنا بڑا اس نے کیا کہ پورے ذخیرے حدیث میں نہیں ہے، اور کوئی ڈھونڈنی بھی نہیں پڑ رہی تھی، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں تھی. حضرت علی حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات ہے نا جو کرٹیکلی ان کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو ایک جاہل آدمی بھی فضائل والے چیپٹر میں ہی کھول کے نکالے گا نا. تو میں نے کہا تھا کہ یا تو تقی عثمانی صاحب جاہل ہیں، اور یا پھر پکے منافق ہیں. جو منافق وہ والا منافق نہیں، وہ کفر والا مراد. یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں: بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، معاملہ ہو جائے گا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، امانت میں خیانت کرے گا، یعنی غلط بیانی کرے گا. یا تو یہ منافقت ہے اور یا جہالت ہے، تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے. تیسری مخلوق ادھر کوئی نہیں ہوتی ہے. علم کی دنیا میں یا کسی کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، یا اسے پتہ ہوتی ہے اور وہ ڈنڈی مار جاتا ہے. اب یہ اگر بات ہے نا تو پھر تو بڑے سے بڑا مفتی بھی فارغ ہے اگر اس نے ڈنڈی ماری ہے، وہ علماء یہود کا پیروکار ہے. تو لہذا ہلکا فتوی لگانا چاہیے کہ یہ لوگ علم دین سے جاہل ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں. ان کے لیے تو جاہل ہونا بھی بہت بڑی گالی ہے، لیکن کم از کم جس ادبی ڈگری کے یہ لوگ حقدار ہیں نا وہ جاہل ہے. ویسے ہم تو ان پہ علماء یہود والا حکم لگائیں، لیکن ہم پھر بھی سلوشن اینڈ پہ رہتے ہیں کہ نہیں یار، سب سے ہلکا حکم لگاتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے جاہل ہیں، آپ کو نہیں پتا. اور اسی طریقے سے میں ایک جگہ آج سے 3-4 سال پہلے وہ جو جماعت اسلامی کے ایم این اے بھی رہے ہیں اسلام آباد سے، کیا نام ہے ان کا، میاں اسلم صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑے دیندار آدمی ماشاءاللہ. تو انہوں نے کوئی افطار کا پروگرام ارینج کیا ہوا تھا اسلام آباد میں اپنے گھر پہ ہی نا. مجھے بھی دعوت تھی، میں وہاں درس بھی دیتا تھا، میرے درس بھی انہوں نے ماشاءاللہ اٹینڈ کیے، ان کی شفقت ہے. تو اس افطار پروگرام پہ میں اپنے دوستوں سے بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا، تو وہاں پہ اسی طریقے سے ایک دیوبندی مولوی آ گیا، وہ بڑا کھرانٹ قسم کا جس طرح وہ کہتے ہیں نا. تو
حالانکہ ٹاپک کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا. تو وہ مودودی صاحب کے اوپر چڑھ گیا نا, کہتا ہے مودودی صاحب نے ہمیں خلافت و ملوکیت میں یہ لکھا ہے کہ جی صحابہ کرام کو مجبور کیا جاتا تھا بنو امیہ کے دور میں سب و شتم کے اوپر, تو یہ سب جھوٹ لکھا ہوا ہے. وہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے. اور میں نے کہا یار اللہ کے بندے, تقی عثمانی صاحب کی اس کتابچی سے باہر نکلے, دنیا باہر بہت بڑی ہے, وہاں تم پڑھ آئے ہو, تم نے بخاری مسلم خود پڑھی ہے؟ کہتا میں نے پڑھی نہیں لیکن مجھے پتا ہے یہ نہیں ہے. میں نے کہا ابھی مسلم شریف لے کے آتے ہیں, ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ حدیث کا نمبر ہے, حضرت علی کے فضائل والا چیپٹر کھولو, غدیر خم کی حدیث 4 حدیثیں اکٹھی 6225 سے 6228 قرآن اور اہل بیت, اور اس سے اگلی حدیث 6229 میں لعن اللہ ابو التراب ہے. وہ جی تپ گیا اور اس کی جھاگ چھوٹ گئی, کہتا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یار ہو گیا ہے. میں بھی جب غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا نا کہ اللہ مجھے بریلوی مارنا, کیونکہ بریلویت ہی اسلام ہے, تو میں تو اس وقت یہی سمجھتا تھا نا. لیکن جب مجھے بعد میں پتا چلا کہ یار انہوں نے نبی الاسلام کے نام پہ کتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیا ہے, تو اب میں اس غم کو لے کے بیٹھا رہوں کہ یار اس وقت یہ ہو گیا ہوا تھا, تو اب وہ غم نہ مجھے جائے. بھائی ہدایت ملنے کی خوشی دنیا کے ہر غم کے اوپر بھاری ہے. انہی غموں کی وجہ سے تو مشرکین عرب نے بھی نبی الاسلام کی دعوت نہیں قبول کی کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا. اور یار وہ گئے جہنم میں, تم اپنی فکر کرو. یا تو ہونا کہ تم بھی گمراہی پہ مر جاؤ تو اس کی وجہ سے تمہارے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا کہ ٹھیک ہے تو نے بھی اپنے آباء و اجداد کا راستہ نہیں چھوڑا تھا, تو لہٰذا دونوں کو ہی جنت میں بھیجتا ہوں, پھر تو چلو مسئلہ حل ہو جائے. لیکن ایسا تو نہیں ہونا, تو اس غم میں نہ مرے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے ایک مبارک دور ہے, اب ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہے. کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا کے سائے والی, آپ دیکھیں. میں انتظار میں, ابھی بریلویوں نے کہنا ہے, ان کے علماء نے کہنا ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. نبی الاسلام کے سائے مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں. اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں, ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے, تعویلات کرنا شروع کر دیں گے. حالانکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا ان پرنسپل جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہے. اور پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب میرے استاد ہیں, حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے صوفیوں کی لائن میں ہے. میں بھی اس وقت بریلوی تھا جب میں نے ان کو سننا شروع کیا 2001-2 میں. 2008-9 تک میں جاتا رہوں ریگولرلی پروگرام. بعد میں تو خیر حالات و واقعات ایسے نہیں رہے, ابھی بھی کبھی موقع مل جائے تو کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلی بار میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا سایہ نہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ نبی الاسلام کا نمبر 1 اگر کوئی حصی معجزہ ہوتا نا تو وہ یہ ہوتا. کیونکہ پسینے سے خوشبو آنا تو وہ بندہ آبزرو کرے گا جو پاس بیٹھا اور پسینہ لے لیا یا یوں سونگ لیا, یا آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا وہ لوگ آبزرو کریں گے جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے. پھر آپ علیہ السلام کا پیٹھ کے پیچھے دیکھنا, یہ تو آپ خود فرما رہے ہیں. باہر سے تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے جج کرنے کا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضور نے نماز کے پیچھے دیکھ لیا کہ کوئی حرکت کر رہے ہیں اور حضور نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ تم کیوں ایسے کر رہے تھے, تو وہ تو مان لیں گے کہ واقعی حضور کا رخ تو ادھر تھا اور ہمیں پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. لیکن سرکار ایک معجزہ ایسا ہے جو کافر ہو یا مسلمان ہو, جن ہو یا انسان ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, انسان ہو یا جانور ہو, وہ آبزرو کر لے گا. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ کسی شخص کا سایہ نہ ہو. یہ تو ہر بندہ آبزرو کرے گا. اور سائنٹیفکلی اور معجزانہ طور پہ بھی ظاہر ہے ایک چیز کا ایک اسلوب ہے. یہ چیز جب سامنے آئے گی تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 میں کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے ہیں جو فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں.
جنات ہیں یا فرشتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے, وہ تو لطیف چیز ہیں جو فزیکل ہیں, جیسے جانور ہیں, انسان ہیں, پلانٹس ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, یہ جتنی چیزیں, اور ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ایک بڑی تمثیل سے یہ چیز بیان کی ہے. جیسے صبح کے وقت سورج نکلتا ہے نا ایسے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے سائے کتنے لمبے ہوتے ہیں, پھر جو سورج اوپر جاتا ہے وہ سایہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ جب یہاں پہنچتا ہے بالکل چھوٹا, پھر وہ یوں. تو وہ گویا کہ صبح وہ سجدے میں گرے ہوتے ہیں, پھر وہ قیام میں جاتے ہیں, اور پھر غروب کے وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے بیان کیا کہ اللہ نے جو صفت رکھی ہے کہ چیزوں کے سائے سجدہ کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص خواہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا, وہ اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے, اس کے سائے نے اللہ کے سامنے ضرور جھکنا ہے. یہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چیز جوڑ دی ہے. تو وہ مجھے پروفیسر صاحب کا وہ جملہ بھولتا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ اگر ہوتا تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہوتا, اور دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہوتا. پہلا معجزہ اگر کوئی ہوتا نا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں صحابہ نے آبزرو کی ہیں, جو کامن آبزرویشن میں وہ نقل کی ہیں نا, تو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی جو کامن آبزرویشن حضور کے کیس میں ہونی تھی نا, وہ یہی ہونی تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ. یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, پھر بھی آپ کو پورا پیچھے تک نظر آتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. ہم 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا. جن صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے حصی معجزات حضور کے روایت کی ہیں, وہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک نہ ہونے والا معجزہ بیان کر دیتے, نہیں ہوا. یہ خصائص الکبریٰ کتاب میں وہ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایت لکھ دی. وہ جذبات میں آ کے لکھ دیتے ہیں نا لوگ, جذبات میں آ کے تو لوگوں نے, ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, اسے حضور میں کی خواب میں زیارت ہوئی. ہاں, ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں, ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں, ان کے ایک جاننے والے بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے جذباتی جملے تو لوگ بیان کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پاکستان لیول کا وہ بریلوی یعنی عالم, ویسے تو علماء کہتے ہیں ہم اسے عالم ہی نہیں اب مانتے, بہرحال وہ اس کی ایک اپنی آڈینس تو ہے, لاکھوں میں ویورشپ ہے. ایک دوسرے بریلوی عالم نے کہا, اس نے میرے سامنے کہا کہ میں نے یہ جھوٹا خواب گھاڑ کے سنایا تھا جلسے کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کے کہا کہ خادم رضوی صاحب کے دھرنے میں بیٹھو جا کے. وہ کہتے یار تو نے اتنا اس کو, یہ تو نبی علیہ السلام نے تو بخاری میں حدیث, یعنی عام خواب گھڑنے والے کے لیے جو ہے وہ اتنی سخت وعیدیں ہیں, اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان کرنا تو بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ نہ مقام جہنم میں دیکھ لے. اور تو نے یہ خواب, وہ کہتا ہے جی بس وہ کوئی مجمع کو دیکھ کے ایسا میرے اوپر کوئی رکت تاری ہوئی, وہ وجدان کی کوئی کیفیت تھی, تو میں کہ چلو ترنا بھی ادھر ہو رہا سی تھے, بس صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے اپنی اپنی حاضری لگوا دیتے. کہتا میں ان توبہ تے کر لی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے اسے یہ نہیں کہا, یہ اس بریلوی عالم نے مجھے خود بتایا, وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں جن کے سامنے اس نے توبہ کی. میں نے کہا آپ کا کام تھا, آپ اسے بتاتے کہ یہ اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے. یہ کیا ہوا کہ تم نے ایک بات بیان کر دی اور تم پھر اس طرح کر رہے ہو, اور دوسروں کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. یعنی آپ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک بریلوی کو بھی منوا کے بتائیں کہ دیوبند مدرسہ حضور نے خود بنوایا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ لکیریں لگا کے کہ صبح اٹھا تو وہاں پہ لکیریں لگی ہوئی تھی. نہیں مانیں گے. یا کسی ایک دیوبندی کو منوا کے بتائیں کہ جی احمد بریلوی صاحب جب قبر رسول پہ حاضر ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام بنفس نفیس قبر اطہر سے باہر نکل کے اور احمد بریلوی صاحب کو سینے لگایا ہے اور پھر واپس چلے گئے. منوا کے بتائیں. ان کو تو چھوڑ دیں. ہمارے جیلم میں ایک دوست ہے, وہ جب کبھی بھی کوئی حج عمرے کا ذکر کرتے ہیں نا, تو وہ
بے اختیار ان کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک دن میں ایک تندور کے اوپر روٹیاں خریدنے کے لیے کھڑا ہوا تھا, تو بائی چانس وہ آگے وہاں کھڑے ہو گئے اور مجھے نا اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا. وہ انجینئر صاحب, اس دفعہ میری حاضری ہوئی نا جی ادھر, تو درود شریف میں پڑھ رہا تھا جالی شریف کے سامنے کھڑے ہو کے, تو نبی الاسلام خود جالی شریف سے باہر تشریف لے آئے, خواب میں نہیں بیداری میں, اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے. اچھا, آپ یہ حالت دیکھ کے تو آپ تو متزلزل ہو جائیں گے, یار واقعی ٹھیک ہی کہہ رہا ہو. اور مجھے ایک تو اتنا غصہ آ رہا تھا, پلس مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب اس کو کیسے یہ بات کہوں کہ جب یہ تیرے ساتھ ہوا تھا تجھے چاہیے تھا ایک دفعہ تو پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ, تاکہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ شیطانی ایکسپیرینس ہے تیرے ساتھ یا رحمانی. یہ تو کنفرم کرنا آپ کا حق ہے نا. لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر میں اسے یہ بات کروں تو اس نے تو مجھے درجے شہادت پہ پہنچا دینا ہے. ہاں, حالانکہ یہ وہ بات اگر علمی طریقے سے مجھ سے سنے تو میں اس کو جسٹیفائی بھی کروں گا کہ نبی الاسلام کا پسندیدہ ترین وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام ایک سفر پہ تھے اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سواریوں پہ تھے, کچھ پیدل تھے, تو ہم بلند آواز سے کوئی جوش میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر, کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بلند آواز سے ذکر نہ کرو, تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں سنا رہے, تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے, یا اونٹ کی کوہان آپ کے نزدیک ہوگی یا اس کی اونٹ کی گردن, یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تو سب سے قریبی پارٹ جو گھوڑے کا وہ گردن ہی ہے جو آپ کے قریب ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ عطا کروں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. یہ ہم اس کا اس طرح ہی ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ عربی میں اس طرح مختصر بات ہوتی ہے نا. ویسے تو لفظی ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ کوئی ہمت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اس کی طرف سے. تو یہ ہمت اور قوت کس اعتبار سے, نیکیاں کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی, دو ہی چیزیں ہیں نا, زیرو وان نہیں ہے. تو نبی الاسلام نے یہ وظیفہ دیا, اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اندر اس وظیفے کو ڈالا ہوا ہے صبح شام کے اذکار میں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اسماء اعظم میں سے نبی علیہ السلام جب کوئی وظیفہ تعلیم کریں اور کہیں فخریہ کہ مجھے میرے رب نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دیا ہے, اس نبی کے سامنے اگر میں اس خزانے کا ذکر کروں اور حضور کو یہ بات یاد دلاؤں کہ آپ کے سامنے لوگ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جو خود بہت بڑے وظیفے ہیں, اتنی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی وظیفے اپنی جگہ, لیکن میں تمہیں ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں جو جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے دیا ہے. تو مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کیا اس وظیفے سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ جو تحفہ آپ نے خود امت کو دیا ہے, آپ کے سامنے جب اس تحفے کو پڑھا جائے گا تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام بیداری میں آ کے آج کے دور میں ملتے ہیں, یا کوئی حضرت صاحب یا کوئی بزرگان دین فوت شدہ قبر سے نکل کے ملتے ہیں, تو چلے تھوڑی تمہید بنا لیں کہ حضرت 2 منٹ رکیں, یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, بلو کارڈ پہ انجینئر صاحب نے لکھ کے دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا تھا امت کو, تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, اور دل میں پھر اللہ کو آپ متوجہ ہوں اللہ کی طرف کہ یا اللہ یہ شیطان ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے, اور پھر آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تو ہو گیا ہے تھوڑا پاپا, ٹھیک ہے. تو میں اب یعنی اس کو سوچ رہا تھا, اس کو میں اگر یہ پوری بات بتانے کے لیے بھی مجھے کتنی تمہید بنانی پڑے گی. اور پھر دوسرا پہلو میں اکثر اسی والے سے یہ سوچتا ہوں, اس سے بڑی کسی مسلمان کی کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ دوسرا مسلمان اسے آیت اور حدیث سناتے ہوئے ڈرے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے
کہ ایک مسلمان ڈرتا ہے دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے, حدیث پیش کرتے ہوئے, کہ ابھی میں نے آیت اور حدیث پڑھی تو یہ میرے اوپر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دے گا, یا نبی کے گستاخ ہونے کا یا کسی بزرگ کے گستاخ ہونے کا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس سے اگلا سوال ہے, کیا وہ دوسرا شخص جس کے شر سے آپ ڈر رہے ہیں وہ مسلمان ہے؟ یہ ذرا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جس کے سامنے آپ قرآن اور سنت پیش کرتے ہوئے ڈریں کہ یہ کتے کی طرح مجھے کاٹ لے گا, جو علماء سو کی اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان کی ہے انورٹڈ کامز میں, تو وہ پھر مسلمان تو کوئی نہیں ہے. ہاں, پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. آپ میرے سامنے آ کے قرآن کی آیت یا حدیث بیان کریں تو میں تو کوئی برا نہیں مناؤں گا. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی مجھے کوٹ کرتا ہے کہ سر یہ آیت میں ہی لکھا ہوا ہے, اور اگر وہ صحیح بات کوٹ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور اگر وہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا ہوتا ہے تو بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اب اس کا صحیح فارم بتاؤں گا کہ یہ آیت پیچھے سے پڑھو, یہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی, اور خود فیصلہ کرو کہ تمہارے مولوی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کہ نہیں دیا. ہمارا تو خون بڑھتا ہے ہمیں کوئی آیت اور حدیث پیش کرے کہ اب ہم اسے صحیح فارم بتائیں گے. میرے سامنے کوئی گھوڑوں کے دموں والی مسلم شریف کی حدیث بیان کرے اور کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین سے منع کیا ہے, تو میں تو غصہ نہیں کھاؤں گا. میں تو کہوں گا آیا نا اور داڑھ تلے کھول مسلم شریف اور پر پورا کانٹیکسٹ پڑھ اس کا, جابر بن سمرہ کی 4 حدیثیں اور اس کے اوپر باب پڑھ, تجھے پورا پتہ چل جائے گا یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. وہ تشہد میں صحابہ کرام ہاتھ سے سلام کرتے تھے دائیں بائیں, انہوں نے پکڑ کے اس پہ لگا دیا, اور یہ انہوں نے نہیں پرانوں نے بھی لگائی ہے. اس لیے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو سلام پھیرتے وقت والی یہ حدیث جو مسلم شریف میں آئی ہے اس کو رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں تعریف کر رہے ہیں. اس سے آپ کو پتا چلا کہ قرآن و سنت میں تعریف صرف آج کے حنفی نہیں کرتے, امام بخاری کے دور کے حنفی بھی یہی کام کرتے تھے. ہاں, جس طرح کافر آج ہو چاہے نبی کے سامنے والا کافر ہو, کافر تو کافر ہے, انکاری تو انکاری ہے, منافق تو منافق ہے. تو مینٹالٹی وہی چل رہی ہے. کسی شخص کے حق میں ہونے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اسے آپ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کریں اور وہ آگے سے ناراض نہ ہو, کتا بن کے نہ پڑ جائے, آپ کو کاٹے نہ, بلکہ کہ ہاں جی اچھا بتائیں کدھر لکھی ہوئی ہے, میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتا ہوں واقعی یہ ایسا ہی ہے تو میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لوں گا. اور اگر اس کی بجائے اس کی جھاگ چھوٹنا شروع ہو جائے اور کہ تو اب مجھے بتائے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, تو مجھے بتائے گا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ سرکار تسی تے شاید نہیں جنہاں کو تسی پڑھے ہو انہوں نے قرآن حدیث کچھ نہیں حاصل کیتا, قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اور عقیدے قرآن کے خلاف ہیں. سورہ لقمان میں نا بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر کا جب ذکر آیا نا 2 سال, تو آپ دیکھیں شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, اور محمود الحسن دیوبندی صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا تھا, جنہیں ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنے بھول پن میں شیخ الہند کہا کرتے تھے. وہ شیخ الہند صاحب جو تھے نا دیوبند کے, ظاہرہ بریلوی تو نہیں انہیں شیخ الہند مانتے نا, لہٰذا ہم تو ساتھ لفظ بولیں گے کہ شیخ الہند آف دیوبند. اب وہ بریلویوں کا کیا ہے, وہ شیخ دوسرے والا کہیں گے جو شیطان کو کہتے ہیں, شیخ الشیطان بابا جی کہتے ہوتے نا. تو شیخ الہند کے ساتھ حاشیے پہ تفسیر لکھی ہے شبیر احمد عثمانی نے, اور یہ وہی شبیر احمد عثمانی ہیں جو دیوبند کے محدث بھی تھے, اور انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی شفیع صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو عثمانی نسبت لگائی ہے نا وہ اپنے استاد کی وجہ سے لگائی ہے, شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت, ورنہ وہ خود تو کوئی عثمانی نہیں تھے لکھتے, نہ یہ ہے کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے کوئی ان اولاد میں سے آ رہے ہیں. تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا ہے,
اور وہ سورہ لقمان میں جا کے لکھتے ہیں کہ قرآن میں واضح آیا ہے کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے تو 2 گتیں درمیان ہی ہے نا، لب نہ کتے ہے، آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش کرتے ہیں، تو ٹائم قیامت تک ہے، بجائے یہ کہنے کہ یار انہیں غلطی لگ گئی تھی کہ مطلب وہ انہوں نے غلط رزلٹ نکال لیا۔ نہیں، بات نہیں ماننی۔ وہی میں نے کہا نا، یہ اپنے بزرگوں کو کہیں گے کہ حضرت آپ کو ایک ہی غلطی لگی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو یہ غلطی لگی کہ آپ اس معاملے میں غلط ہیں، آپ کی صرف ہم ایک غلطی مانیں گے کہ کہیں پہ آپ کی غلطی آپ کو خود نظر آ گئی نا، تو آپ وہ غلطی مان لیں تو یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہوگی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔